نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدینہ میں بیٹھے اور کہاں بیت المقدس کے لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو اس عیسائی پادری نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کو لاؤ تاکہ ہم اپنی اس بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں یہ ان کے حوالے کریں۔ ہم کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ خود تو مدینہ میں بیٹھے ہیں اور یہاں بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، میں ان کو دیکھوں کہ ان کی چال ڈال کیسی ہے، وہ کیسا بادشاہ ہے جو صرف اپنی سلطنت میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر اس سے ڈر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں جو بات کہی کہ کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم یہاں بڑے مضبوط بنے بیٹھے ہیں لیکن وہاں قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے، وہاں حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ ایک دور یہ بھی تھا کہ مدینہ میں عمر فاروق بیٹھے ہیں اور بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے عیسائی پادری منتظر ہیں کہ بادشاہ اور امیر المومنین آئے تاکہ ان کو دیکھیں بھی اور ان کی زیارت بھی کریں کہ بیٹھے وہاں ہیں لیکن ان کا رعب ہم پر طاری ہے۔ تو جب آپ کو خط لکھا گیا تو عجیب منظر تھا آپ کا وہاں جانے کا۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی گھوڑا ہے اور میں بیت المال کا گھوڑا نہیں لے سکتا، بیت المال کا گھوڑا نہیں لے سکتا، میرے پاس ایک ہی گھوڑا ہے اور تم ایک ہی میرے غلام ہو، تو اس طرح کرنا کہ جتنا سفر میں گھوڑے پر کروں گا لگام تم نے پکڑنی ہے اور پھر اس کے بعد تم نے اتنا سفر کرنا ہے اور لگام میں نے پکڑنی۔ یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، 55 ممالک ہیں اسلامی، یہ اکٹھے صحیح طریقے سے بیٹھ بھی جائیں تو کسی کی جرت نہیں ہے، لیکن ہم خود آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہیں۔ ہم آپس میں ہی جو اتنا لڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کی آواز میں پاور ہی نہیں ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ جتنا سفر میں کروں گا اتنا سفر تم نے کرنا ہے، لگام میں نے پکڑنی۔ اب جب بیت المقدس قریب آ گیا نا تو باری آپ کے غلام کی تھی۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا۔ اب سامنے جو ہے وہ لوگ آگے ہیں، ان کے پادری کھڑے ہیں، ہمارے مجاہدین کھڑے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ تو آپ بیٹھے رہیں، میں جو ہے لگام پکڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر رب نے پوچھ لیا، رب نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے تم بیٹھ جاؤ، تیرے اوپر بیٹھنے سے میری خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ ایک غلام گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک امیر جو ہے اس کی لگام پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو رہا۔ اب جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب منظر ہو گیا۔ تو عیسائی پادری جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ یہ جو سواری آ رہی ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہمارا امیر ہے۔ اس نے کہا یہ جو سوار بیٹھا ہوا ہے، چونکہ وہ غلام تھے اور لباس بھی ویسے پہنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تمہارا امیر ہے جو اکیلا آ رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک اس کا خادم ہے جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا، اس نے کہا بات اصل میں اس سے بھی عجیب ہے، جس نے لگام پکڑی ہے وہ ہمارا امیر ہے، جو اوپر بیٹھا ہو یہ اس کا غلام ہے۔ اب